سر ننگا
پھٹے تے لگے تروپا دل پھٹے کس سینا سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا لمبی رات جدائی والی گزرے سو مریادی کون لے آوے خبر محمد سجنا دور گیا دی کون لے آوے خبر محمد سجنا دور گیا دی تیرے اپن یار حوالے رب دے مبارک ہو سی جس دن پھر ملا جزاک اللہ ماشاء اللہ. میں بلا تعبیر اس نظم کے آخری ثناکان سے مطلب اسکول جو ہماری مسجد کے امام بھی ہیں جناب علامہ مسند قادری صاحب سے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مہمان اسی دعا ہے جس میں بیان سنیں گے. مختصر وقت میں دو شعر میں نام کو پیش کرتے جانا چاہوں گا. امام حضرت پر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا
تشریف لائیں اور اپنی آواز حسنہ سے ہمارے قلوب و ایمان کو منور فرمائیں. تمام حضرات استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، اللہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق و سنت. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق خالق مولانا العظيم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا صلى الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا
اتھار دے دیگر آئیوں نال بھائی غلام مرتضیٰ نال جواد نال عامر نال اور دیگر احباب جتنے بھی اہل خانہ میں سارے عزیز تعزیت کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ اپنے بیوی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ انہوں نے اس عظیم صدمے دے صبر جمیل عطا فرمائے. رب سونے دا اس دنیا کی بھیجنا بھی ساڈے تے احسان ہے, واپس بلا لینا بھی احسان ہے. بندہ آیا اس دنیا کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر گیا, کھوتے تے بندے کی فرق رہے گا. بندے میں دنیا بھیجنے کا مقصد یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی جائے. جڑا اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان سکیا, نسبت مصطفیٰ حاصل نہیں کر سکیا, یہ میرا بیان نہیں. قرآن کے اللہ اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ جانور ہیں بلکہ جانوراں تو بھی بدتر. کتے کو بندہ ٹکر پاوے نہ جی, کتا بھی 2 دیوارہ ٹکر کھانے کے بعد کدی بھی اس کے اگے بھوک سی نہیں. وہ 2 لقمیاں دا, 2 برکیاں دا, 2 گرامہ دا اتنا حیا کرتا ہے کہ مالک دے کٹتا جاسی, مالک دے کدی بھوک سی نہ. یہ ایک کیا ہے جس بت دے اندر ایک جانور ہے جڑا کھانا بھی مالکاں دا ہے, بھوکتا بھی مالکاں دا. بڑے بڑے عاشق گزرے پر جامی بلکہ عاشق کوئی نہیں گزرے. بڑے بڑے امام گزرے عاشقاں دے پر بلال بلکہ کوئی نہیں گزریا. میں مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ سانو تلمس کیتے تو میں کہ سرکار نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حاصل ہوندی ہے, ذرا سانو بھی سبق پڑھاؤ جا. انہاں کے بندے کو نسبت دی گل کرنا ہے, سانو درد دا کتا بننا نصیب ہو جائے تو یہ سارا راستہ بڑے اعزاز دی بات. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدقنا کاش جامی نام بردے, یا رسول اللہ کاش 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 صدقنا کاش جامی نام بردے کہ گاہ نسبت رسول بڑی کمال ہے. ساڑھے جیسا تے خاص کر شیخ غلام دے اللہ تو بڑا احسان ہے کہ جتنے بھی رات ہیں سارے نسبت والے رات ہیں, بے نسبتہ بے نسلہ کوئی نہیں. اور بھائی غلام نبی بھی نسبت والا بندہ ہے, نبی پاک دا عاشق اور غلام آئی, ساری زندگی آپ سرکار دے عشق اور محبت جو اس وقت گزارے ہیں. مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور شریف کے اندر 2 موت دیا کیفیتاں بیان کی تھی. آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کے نبی, آپ سرکار جو رب کی بارگاہ پیش ہوئے, امر ربی پورا ہویا, رب نے سوال کیتا پیارے موسیٰ اے دسو موت کو کیسا پایا. موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جیتا پر فرشتہ آیا تو منہ تے چاڑ کٹ ماری. بھائی کیویں آیا جان کٹن آیا, چاڑ مار کے آگے کھڑونا نہیں کرے, جان کٹن آیا. رب دی بارگاہ واپس گئے, اربتا ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت, رب ایسے بندے کو بھیجے کہ مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. فرمایا نہیں جنوں گا. بھائی
کول بھی گئے پوچھا تو پہ نبیوں کی بارگاہ کا ادب ہے پہلے جاؤ اجازت لو کہ جناب اجازت ہے اصل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دربار رسالت آداب سکھا رہے ہیں جب بخاری شریف پڑھ کے دیکھو 3 دن ملک الموت تشریف لیاندے رہے اما فاطمہ تو زہرا واپس بھیجنے رہی جاؤ سرکار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ ملک الموت آئے تھپڑ کھا کے واپس گئے تیرا باپ ایک نہیں آگیا پیارے کلیم کو میرے فرشتے نے چاند کٹ ماری ایک نہیں آتا بلکہ آتا تین کہے آتے کسی تمو جا کے کر پاؤ پہلے جا کے اجازت کرنی آپ کی حضور رب سونے کا یہ ارادہ ہے جناب نے کی اے پروگرام نہیں کر جنت جا ایک بیل لہلا یا پیارے کلیم نے تے ہاتھ رکھو چا آپ دے ہاتھ دے تھلے جتنے وال اس نے زندگی اتنی اور بڑا آسان آئے عرض کی تھی فرمایا موڑ کی ہو سیاہ کہ حضور کو آتا لو سیجن دیونے تو پہلے چاند بھائی کہتے ہوا ہونی ہے تو فرمایا چاہیے کار میری ہون کی جامت تے کوئی اعتراض نہیں تین دربار رسالت کا میں ادب سیکھنے کا ہوں تاکہ کل روپے سرکار کی بارگاہ بھی جانا ہے این نہ ہوئے کہ نہیں اس بارگاہ کی ذرا دل بلادمی ہو جاوے تو تین رب سونا فرشتیاں میں معذور نہ کر دے اس بارگاہ کی بلادمی نہیں ہونی چاہیے موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رب سونے کچھ ہاں جو کہہ رہے موسیٰ کیویں موت رو پایا عرض کی تھی مولا این پایا جیوے بندہ پٹا سا رکڑایا تیل پاک دے تے چنگا اوال چھٹے تے ایک پرندے نو پنجرے چ بند کر کے تے باہر تالا لا چھٹے تے وچ ڈوب چھوڑے تے پنجا ائی پرندہ پھڑ گئے نہ دروازہ پنجرے دا کھلے تے نکلے جان چھٹے نہ جان نکلے تے جان چھٹے تکلیفاں دی انتہا موت ہے موت تو بعد کوئی تکلیف نہیں جدو تکلیف دی انتہا ہو جاوے پھر موت آ جاتی ہے موت تو بعد کوئی تکلیف نہیں رب کریم نے پھر پوچھا پیارے موسیٰ موت کو کیسا پایا عرض کی تھی مولا این پایا جویں زندہ انسان نے جسم کو کھال لا لیا جویں وہ تڑپتا ہے نہیں وہ تکلیف میں محسوس کی اللہ کے نبی دا کے فرمان بھی برحق ہے رب سونا اپنے پاک کلام میں جن شاہد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ موت بالکل برحق ہے موت کی سختی برحق ہے جو روح کر دیئے تکلیفاں برحق ہے کتنوں اللہ کا قرآن پڑھئے تو نبی دا فرمان پڑھئے ان کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی پڑھ لگے آپ سرکار نے ارشاد فرمایا جدو روح قبض کی جاتی ہے بندہ مومن کی اس وقت کیفیت کی ہوتی ہے جی میں ستے ہوئے بچے دے بول چو ماں دودھ کاٹ لیندی ہے انہوں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی روح کو قبض کر رہا قرآن بھی برحق ہے نبی دا فرمان بھی برحق ہے نہ اسی انہوں جھٹلا سکنے ہیں نہ انہوں جھٹلا سکنے ہیں مولا اللہ کا قرآن اندر ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ یہ تکلیف اور درد اور احساس یہ برحق ہے سنے نبی آپ کا فرمان بھی برحق ہے ایک گل آپس سے رل سی کی میں بھائی تکلیف بھی ہوئے اور محسوس بھی نہ ہوئے درد بھی ہوئے تے چیک بھی نہ نکلے چین بھی نکلے تے محسوس بھی نہ ہوئے رب سنے آپ کیا کبھی قرآن غور نہ پڑھے آتے تے قرآن چیز میں جواب مل جاویا رب کائنات نے سورہ یوسف شریف نے اندر ارشاد فرمایا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن
کوئی افسانوی کتاب نہیں، اللہ کا قرآن ہے. قرآن اندر نہ سی کی میں نہ ہوئی نہ آ نہ روڑا نہ رپا نہ کچھ ہے، بلکہ اس نے یوسف کے جلوے جڑے ویکھنے آ ہوئے جڑے انہیں ویکھے جلوے کہ فوراً بولو سنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، وہ خدا دی پناہ اے اتنا خوبصورت اتنا سونا اے تے بشر ہے ہی کوئی نہیں. جلوہ نبی نے درد کا احساس ختم کر چھوڑیا. یہ ہوا یوسف علیہ السلام نے جب معراج کی رات آپ سرکار بیت المقدس سے امامت فرما کے پیچھے ہٹے مصلی تو جبریل امین علیہ السلام آپ تعارف جوار ہیں، یا رسول اللہ اے آدم علیہ السلام اے شیس علیہ السلام اے ابراہیم علیہ السلام کہ اگو باری آئی یوسف علیہ السلام دی. یوسف علیہ السلام چہرے مصطفیٰ ویکھ کے این ویکھتے رہ گئے. کملی والا فرمایا آپ ارشاد فرمایا یوسف کی میں نے اللہ کے میاں صاحب فرمانے اپنی زبان ترجمانی فرمانے بے شک حسین ایمان
والے جو لین واسطے ارشد ہوتا ہے ملک الموت 70,000 اور پھر وعدہ سنایا جاتا وعدہ خوشخبری قرآن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ سادہ جہا ترجمہ اوے سونیا تے ساری زندگی رب سونے نو منیاں گزار چھڈی جڑا سونے نبی دے عشق وچ مطمئن ہو چکی ہے ڈاما ڈول نہیں ہویا لوٹا پارٹی نہیں بنی کدو بینگن نہیں بنیا پیسہ لے کے نہیں وکیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی چل ہم آپ کو شکی عربی دا میں اگر ذوق کو دسنا ہے ارجعی کے اندر جڑا ذوق زور اے میرے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ ابو الحبیب مولانا مفتی محمد رمضان صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بالکل سبق پڑھتے ہوئے آپ نے دسیا کہ ارجعی کے اندر جڑا زور ہے ایک طاقت ہے وہ سمجھان واسطے ایک مثال خود نہیں دینا جس ماں کا بچہ بچپن ہو جاوے گم 50 سال بعد 60 بعد اس ماں کو ادھر واپس ملے تے جڑی فرد محبت نال ماں اپنی باہیں کھلا سکتی ہے نا جی او میرا پوترا او میرا پوترا 50 سال دی محبت وچ او روندی رہی ہوے اور 50 سال بعد بچہ ملے جڑی فتح محبت نال او ماں باپ کھلاتی ہے بلا تشریح آپ فرماتے ہیں بندہ مومن جب واپس آندا ہے رب دی بارگاہ تے رب دی رحمت میں باواں کھلا چھوڑتی ہے ائی باواں کھلا چھوڑ کے آ میرے بندیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ آ میرے بندیا اس حالت اے ساری زندگی تو رب نو راضی کیتا ہن رب تینوں راضی کر فادخلی فی عبادی آ میرے بندے داخل ہو جا فادخلی جنتی آ جنت تیرے واسطے بنائی سامعین ذویل احترام علیہ احتشام میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی جو تلاوت کی ہے سر خطبہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله جو بندہ فوت ہو جاوے ہر شے ہر حساب کتاب ہر دفتر ہر رجسٹر بند کر دے ہر شے بند ہو گئی الا من عمل ثلاث تین عمل جڑے ایسے ہیں جنہاں دا اجر اس فوت ہون والے نو ان دے مرن تو بعد بھی ملتا رہتا ہے صدقۃ جاریہ صدقہ جاریہ ہے مسجد بنا چھڈی مدرسہ بنا چھوڑیا کسی عالم کو کتاباں لے دتیاں شراب بنا چھوڑی اس طرح کا کوئی فلاحی کام کر چھوڑیا جہے کام کی وجہ سے وہ خلقت خدا فائدہ اٹھاوے حضور فرماتے ہیں مرن تو بعد بھی اس چیز دا ثواب اس بندے کو پہنچتا ہے پھر فرمایا او علم ينتفع به ایسا علم جڑا پڑھا کے چلا گیا آج سار رمضان صاحب کو میرے شیخ کی طریقت کو ایک عرصہ گزر گیا ابا جی نو 21 سال ہو گئے تو سار رمضان صاحب کو اس کو بھی 2 سال لگے رہا لیکن آج بھی ساری صورت وچ استاداں دے بے شمار شاگرداں دی صورت وچ ہزاروں علماء حفاظ قراء پوری دنیا وچ علم دین پھیلا رہے ہیں جدوں تک اسی کالا کالا رسول اللہ کرتے رسائیں سارے استاداں نوں انہاں دا ثواب پہنچدا ہے پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بات کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں پہلی ہے مالدار کے نال مالدار ہوئے گا کہ کوئی صدقہ خیرات کرسی کو مسجد بڑی سی ہن ساڈے
برادری کی طرفوں ساڈے چاچا جی نے اس مسجد کو آباد کیتا کرن والا فرد واحد ہے ثواب سارے نوں ملدا ہے مالدار آدمی ہے اللہ توفیق دیتی انہاں خرچ کیتا ہن ہر کوئی مالدار دوسرا ساتھ ساتھ ساڈے وہ عالم آدمی ہیں انہاں پڑھایا ہر بندہ عالم نہیں ہوتا تیسری میں قربان جمع آپ سرکار نے ایسی بات ارشاد فرمائی ان دے واسطے نہ تے مالدار ہون دی ضرورت ہے نہ ان دے واسطے عالم ہون دی ضرورت ہے حضور فرماتے ہیں والد صالح نیک اولاد ہوے بس نیک اولاد ہوے جتنے بھی خاص کر بھائی غلام نبی دی اولاد دے وچ ہی ان دے واسطے سبق ہے باقی سارے واسطے عمومی طور پہ بالخصوص ان واسطے انہاں دے اعزاء واسطے کہ بابا آج تو بعد یہ نماز پہلے نان پڑھتے تو ہن نماز پڑھنی شروع کر دو کیونکہ جب بھی نماز پڑھو تسی لازمی ان اندر پڑھو گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مغفرت اپنی بھی دعا کر رہی سو اپنے والد واسطے بھی دعا مغفرت کر رہی سو سامنے ذیل احترام اور احتشام آج سب کو بڑا المیہ ساڈے اندر یہ پایا گیا ہے کہ کوئی بھی محفل ہوئے شان مان دی بیان کیتی جاندی ہے پیوش و جنون جی کھٹے رہے نہ چھوڑے ہیں اکھے یہ میری ماں کی دعا گڑیاں پیچھے بھی لکھے ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے جتنے پیو کا دعا نہیں کرتا رہ گئے ساری دیوار تگاری کہیں چاہیے ریڑی کہیں بھائی دکانہ کہیں چلائیاں کاروبار کہیں کیتے عادت ہے کہ منو ہوئے آلے کے منو ہوئے یکوے کے منو ہوئے سر کناندے پاتے ایکسیڈنٹ کناندے ہوئے بچیاں کناندیاں لکھیاں اور بھی شان مان ہے میں اللہ معاف کرے منکر نہیں ہے لیکن بھائی جان تیری شان رب سونے دیتی ہے وہ شان کا بیان کرو نا جی اکھے ماں دے پیرا تھلے جنت دے کوئی شک والی گل نہیں تیری ماں دی جنت کے لیے ذرا یہ تو دیکھنا تیری ماں دی جنت کے لیے تیری ماں دی جنت ان دشا ہو ہے جرا تیرا پیو لگتا جب بھی قرآن نے ذکر کیتا ہے والدین دا اکٹھا کیتا ہے ماں دی شان بیان ہوئی لیکن ذکر جدوں بھی آیا ہے رب سونے نے ہمیشہ اکٹھا ذکر کیتا ہے ایک دو آیات دلیل دے طور پہلی تے ہر نمازی پڑھتا ہے ربنا اغفر لی بولو کہ والی والدیہ دو میں ماں پیو دو میں بچے اگر انشکر لی والی والدی میرا بھی شکر ادا کر ماں پیو تو میں بھی شکر ادا کر رب کعبہ کی قسم ہے ساڈی نسل دنیا کی آخری نسل ہے جن اپنے پیو دے اگے کدی سر نہیں چاہیا اکھاں نہیں چاہیاں ساڈے پیو ساڈے سر تے بھاویں جُتیاں وسائیاں تے بھاویں ڈاونا وسائیاں اج دی نسل کوئی نہیں بھائی اج دی نسل سیدھی پیو کے کھلو کے ابا مینوں میرا حصہ دے ابا مینوں حصہ دے رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا لو جی عالم بیٹھے ہیں گھر میرے تو علاوہ کبھی نہ سن سو کسی کول بھی رب سونے پورے قرآن میں کسی ماں کی قسم کوئی نہیں کھاتی پیو کی قسم کھاتی رب سونے قرآن میں قسم چاہیے پیو کی قسم چاہیے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد مفسرین نے بڑے اقوال لکھے ہیں انہاں یہ بھی گل کی ہے کہ ہر پیو کی رب سونے قسم چاہیے ووالد وما ولد کیونکہ بھائی جان رب کعبہ کی قسم ہے آج 21 سال گزر گئے 21 سال پہلے جو زندہ آسی انتا کہ چل دے ایسے سادہ پیو جو زندہ ہے جے
وہ ساری چورہ ہی بکری کہاں ہے 21 سال گزر کے اندر بے کعبہ دی قسم ہے آج تک پیو سال بھولیا کوئی اندر ہوندے یہ چورہ ہے وہ آج تک بھولیا کوئی نہیں اور میرا بھرا بے شک ماما دی دعا بھی ہے لیکن پیو دا دات بھی سمجھ نہ میرے سونے بہت بات دری اور جنہاں دے پیو ہے اللہ انہوں نے سلامت رکھے جنہاں دے نہیں انہوں میری گانو بڑے سمجھ سے پیو دے ہمیں جو رام سونا کر جیڑا دے اپائی گا رہنے کیلا شاہ لیں وہ ایک چھایا رام دے پرا ایک بار موڑے دو اچھا چلے گا تو بہت رہا چل لیکن پیو دے بغیر بندہ کس نے نہیں آگ سکتا بھائی نا آکے نا خانہ دا بھی جڑا ہے نا جی اللہ بھلا کرے انہاں بھی آکے آج یہ سلے دا ہی موتر گھر نہیں ہمتا تو مان نیند نہیں پاؤں نہیں تو پیو جناب برائی مار کے سنتر پہ ہوندر نیند روٹو بھی نہیں پاؤں بھائی اے دارد ہون سمجھے گی غلام نبی بھائی دی اولاد تے خدا دا واسطہ نے قرآن آپ کی پیغام سنو اسی جو ایک کام کیتا الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان دے عمل کیتا ہے قرآن جو تے عمل کرتے ہیں اسی آج تے اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان والے بھائی جڑا ساڈے تو پہلے اللہ دی بارگاہ چلا گیا ان دے واسطے مغفرت دی دعا کر کے اسی قرآن تے عمل کرتے ہوئے گناہ نہیں چھڑنے جتنے بھی بیٹھے جنہاں دے ماں کو سلامت ہیں اللہ انہاں نے سر تے مبارک رکھے سلامت رکھے صحت دے میرے شہر کے طریقہ سے شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ متعال کر کے نہ ماری تو دے پھر دے موت ہوئی چھٹی سب کو بہترین موت تو دے پھر دے بندہ آؤ گیا اچھا کسی سے مخال نہیں ہوئی بندہ منجی دے آج ہوئے نا سکی اولاد نہیں آتی اپا ہوں کی ہے آخری بات سنو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مصری شریف میں ذکری کی ایک آیت ایک بندے کا پیو ہو گیا بوڑھا تے رومی اس ان وہاں کہا کہ تیرا پیو ساری رات کھم کی رکھتا ہے ان کا کوئی علاج ہے اس نے کہا چلو کریں دیں اس نے کمبل جایا پیو لیا جنگل لے جا کے ایک طرف دے تھلے باز کرے نال ہوتا پوترا نہیں کا وہ بھی ڈور گیا میں بھی جانا دادے کو کدھر چھٹو ہوئی وہ ساتھ جاپا بڑا ہو گیا ہوں تیری جان نکلنی تین ہوں کی لوڑ ہے کاربار دی چھاتے آئے طرف دے لباز زندہ بار آئے کمبل لے لیا ٹھنڈ لگی تو لے لگی جس جامع ڈگا نا تو ان کے اندر پوترا ہے وہ آگا آیا دادے نے آکھا دادا کمبل لے وہ سیدھا اس ادھا باڑ کے دادے نے چھو دیتا اس کو ادھا اس موٹے جرا دیو آکھا دھاری اتنے کمبل پہن ضرور دادے جا رونا ہے سکا نہیں میں اس واسطے تلیا آئے تو اپنے پروٹو چھڑیا کل میں تے نہیں تھے چھڑے سا کل میں تے نہیں تھے چھڑے سا نہیں یا کمبل پہن کے کہ تیرے واسطے لیا اپنے واسطے نہیں لیا یہ نہ ہوئے کہ نماز نہ پڑھو جیسے ساڑھے بزرگ ہیں وہ بھول بندے رہ جائیں خدا دا واسطہ نے جنہ دے زندہ قدر کر لو جنہ دے فوت ہو گئے نماز پڑھ لو انہوں دے واسطہ بخشی دا سامان ہو جیسی اللہ کی دعا ہے اپنے ویڈ کا صدقہ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنے ڈال گئے شکر منظور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قد بارك الله أحسن الخالقين لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ما كان محمد ولا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ذات البلاء والماء والقهر والبرد والعلم اسمه مكتوب منشور مشهور منبوس في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى قدر الدجى قدر الهدى هدى الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مدحه والمعراج سطره وسدره المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رئيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد السادات نبي الحرمين امام القبلتين
سورہ فاتح شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف اور ملا کر شریف پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم الجود والكرم نور العلم والحلم والحكم وبارك وسلم عليه۔ پاک پروردگار عالم جو کلمہ کلام پڑھے گئے، پاک پروردگار عالم تلاوت کلام پاک کو عنایت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی۔ پاک پروردگار عالم جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرا، تیرے پاک کلام کی تلاوت ہوئی، آپ سرکار کا ذکر ہوا، آپ سرکار دے یارم کا ذکر ہوا، پاک پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، ختم پاک پڑھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، جو بھی پڑھا پڑھایا گیا، سنایا گیا۔ پاک پروردگار عالم آج خانہ دی طرف جو بھی تیری بارگاہ شریعت پیش کیا گیا، 5 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب، 5 مرتبہ سورہ یاسین اور 5 مرتبہ درود مقدس اور درود جمیلہ، درود مادی، درود تاج، جو بھی پاک پروردگار عالم قرآن پڑھان کا ثواب، جو بھی سنان کا ثواب، تمام کرن کا ثواب، تمام تیری بارگاہ شریعت پیش کرن کا ثواب، پاک پروردگار عالم تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدس ہے، ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبتاً پیش کرنے والا قبول منظور فرما۔ آپ سرکار دو عالم نور مجسم خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے طفیل پاک پروردگار عالم آپ سرکار دے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک، آپ کی ازواج، آپ کے اصحاب، آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان قبیلے دے جتنے بھی پاک پروردگار عالم افراد نے، جتنے بھی آل ابراہیم ہے، آل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سرکار دی بارگاہ شریعت پیش کرنے کو منظور فرما۔ پاک پروردگار عالم کی امت کے جتنے بھی اولیاء کرام نے، انبیاء جتنے بھی جو اب تک انبیاء کرام، رسول اعظام، جتنے بھی اولو العزم رسول، پاک پروردگار عالم جتنے بھی آپ کے اصحاب اور تمام جتنے بھی صالحین مؤمنین مؤمنات آج تک تو پاک پروردگار عالم پیدا فرمائے، تمام بھی بارگاہ مقدسہ ہدیہ پیش کرنے کو بھی منظور فرما۔ بالخصوص بھائی غلام نبی مرحوم پاک پروردگار عالم آپ دلوں میں یہ تمام پڑھان سنن سنان کا ثواب، پاک پروردگار عالم درود پاک، قرآن پاک، ختم پاک، تمام ہدیات کا ثواب انہیں دلوں میں پیش کرنے والا قبول منظور فرما۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے طفیل پاک پروردگار عالم بھائی غلام نبی دی قبر نو تاج نگاہ تک وسیع اور روشن فرما۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ بھائی کو زندگی کا تقاضے بشریت جو غلطیاں کوتاہیاں خطاواں سرزدیاں حقوق اللہ دے اندر، حقوق العباد دے اندر جو کمیاں کوتاہیاں سرزدیاں، مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، اللہ منظور ہے۔ پاک پروردگار عالم اپنی شان رحیم دی صدقے، شان کریمی کا صدقہ، مولا شان غفاری اور ستاری کا صدقہ میرے بھائی غلام نبی نے تمام خطاواں نو معاف فرما۔ مولا دانستہ غیب دانستہ طور پہ جو یقین خطاواں مرحوم کو ساتھ درد ہونا، مولا شان کریمی کا صدقہ سے تمام خطاواں نو معاف فرما، اس کی قبر متاحت نگاہ تک وسیع اور روشن فرما۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اندھیرے قبر، وحشت قبر، تنگی قبر، عذاب قبر کو محفوظ فرما۔ کل حشر والے دن جو آپ سرکار دی بارگاہ مولا حاضر ہوئے، آپ سرکار دی شفاعت نصیب فرما۔ جو عظیم صدمہ اہل خانہ نو دے کے گیا مولا انہوں نے برداشت کی توفیق عطا فرما۔ بھائی غلام مرتضیٰ نو، بھائی جواد نو، بھائی عامر نو، انہوں نے بچیاں نو، اہل خانہ نو، تمام اعزاء و اقارب نو مولا صبر جمیل عطا فرما۔ کریم آقا دی صدقہ اس خاندان کے اندر بھائی غلام نبی دے ننیال اندر، ددیال اندر انہوں نے مردہ عورتاں بچے جو بھی فوت ہویا آج تک مولا کریم کی سنت کے پاک کا ثواب تمام دنوں میں پیش کرنے کو منظور فرما۔ بالخصوص اس بستی شیخ قرآن کے اندر جتنے بھی مؤمنین مؤمنات، مرد عورت بچے بوڑھے جتنے بھی مولا اس فانی میں لا چکے ہیں تمام دنوں میں پیش کرنے کو منظور فرما۔ کریمہ قدیدہ صدقہ مولا اس پاک وقت صدقہ اپنے پاک کلام کا صدقہ شان بھی خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔
قبر کے اندر دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، محشر کے اندر حوض کوثر نصیب فرما، آپ سرکار نثار الشفاعت نصیب فرما، جنت کے اندر سنو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کریمہ قدیر سرکار بالخصوص اس موضوع میں جتنے بھی سارے علماء کرام، بالخصوص میرے اساتذہ کرام، بالخصوص حضور سیدی قبلہ حضور مفتی محمد رمضان قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا مبشر سلمان قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے دادا جان دادی جان، میرے خاندان قبیلے کے اندر جتنے بھی افراد فوت ہوئے ہیں، مولا کریم اس میں اپنے پاک کے ساتھ انہیں دلوں میں پیش کرنے کو منظور فرما، مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، جو اتنے موجود ہے مولا کریم ہر بیماری کو، ہر بلا کو، ہر مصیبت کو، ہر آفت کو، ظاہری باطنی جسمانی روحانی طور پہ مولا تیرا بھی جس طرح بھی پریشان ہے بیمار ہے، مولا ان شفا کاملہ عطا فرما، انہوں نے خاندان کے اندر، انہوں نے بچیاں کے اندر جو بیمار ہے شفا کلی نصیب فرما، بالخصوص چاچا جی بیمار نے مولا کریم انہوں نے صحت کاملہ نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ دے اس مسجد کو آباد کر دے، نماز پڑھ کے خدمت کر کے قبلہ علامہ صاحب اس مسجد کے اندر تسوات فرما کے اس مسجد کو آباد رکھ دے، مولا ان تمام نمازیاں نے مولا کریم نماز پڑھن والے دی، خدمت کرن والے دی، علامہ صاحب دی جان مال علم دے اندر برکت عطا فرما، مولا کریم اس موضوع تے ساڈے تے اپنی رحمت کرم فضل دی بارشاں فرما، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ جو دے کو منگیا سی اپنی اوقات کے مطابق منگیا، مولا تو اپنی شان کے مطابق سب عطا فرما، الہی بحق بنو فاطمہ اگر قول ایمان کو ہی خاتمہ، اگر دعوتاً رکھنی مرکبول منود استدامان آل رسول، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل دوش ہے مشکل کوشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب وقت نزا ہو قریب تو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، الہی بحق بنو فاطمہ اگر قول ایمان کو ہی خاتمہ، اگر دعوتاً رکھنی مرکبول منود استدامان آل رسول، الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی قبول، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا